اور اگر نیچریت کی طرف سے حملہ ہوا اسلام پہ، دہریت کی طرف سے، آپ نے اس کا جواب دیا، اور اگر ہنود کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے اسلام پر حملہ ہوا، آپ نے اس کا کامل دفاع کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس کی دنیا، جدید علوم کی دنیا سے اگر کوئی فتنہ اٹھا جس سے قرآن اور حدیث پہ زد پڑتی تھی، ابھی تک دنیا حیران انگشت بدنداں تھی، اہل علم خاموش ہوتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا یہ خادم سب سے پہلے میدان میں تھا۔ آپ نے سائنس کے وہ غلط نظریات جس سے قرآن مجید پر زد پڑتی تھی، احادیث مصطفی پر زد پڑتی تھی، آپ نے ان کا رد کیا اور کمال رد کیا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے ریاضی دان، بڑے بڑے جیومیٹری دان، بڑے بڑے ٹیگنومیٹری دان، بڑے بڑے جدید علوم کے ماہر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر آپ سے درس لیتے تھے، سبق لیتے تھے۔ برادران اسلام، اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو تکلیف دہ فتنہ تھا، آگ دی صیاد نے جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جن سے خیر کی توقع تھی، اگر وہاں سے تیر آنے لگیں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ تیر کھا کے دیکھا جو کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ جن اہل علم سے توقع تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی عزت کے جھنڈے لہرائیں گے، انہوں نے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے اوپر انگلیاں دھرنی شروع کر دی۔ نتیجتاً جس شخصیت نے دنداں شکن جواب دیا، اس شخصیت کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ رافضیت، قادیانیت یعنی ختم نبوت کے منکرین اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دانستہ نادانستہ، قلم سے زبان سے بے ادبیاں کرنے والے، ان سب کا بھی اگر کسی شخص نے مقابلہ کیا ہے تو اس کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ اور آپ اپنے معاملے میں انتہائی نرم، بریشم سے بھی نرم، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے معاملے میں، صحابہ کرام اور اہل بیت اور اہل اللہ کی عظمت کے معاملے میں آپ ایک آہنی دیوار تھے۔ آپ ناقابل شکست پہاڑ تھے، کوہ گراں تھے، اور جس وقت اللہ کے دین کی عزت و عظمت کے پہرے کے اوپر آتے تھے تو پھر آپ صدا دیتے تھے۔ آپ اپنے یعنی دین کے دشمنوں کو، رسول اللہ کے دشمنوں کو کس حوصلے کے ساتھ چیلنج کرتے تھے۔ آپ کے کلام سے ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اور یہ وار عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کل کے رضا خنجر خون خار، برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ اور حضور کی عزت کے معاملے میں کہتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ اس سے واضح ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے نہ کبھی انتقام ہے، نہ کسی سے کوئی مقابلہ ہے، بلکہ آپ کو اگر کوئی گالی دیتا تھا
برداشت فرماتے تھے۔ آپ کے خلاف کتابوں کی کتابیں جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہوتا تھا، آپ نے ایک سطر بھی نہیں لکھی، کبھی قلم نہ اٹھایا، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ میری زندگی کا مقصد اپنی ذات کو بچانا نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی حفاظت ہے، رسول پاک کی عزت عظمت کی حمایت ہے۔ اور زندگی کے اس لمحے سے لے کر جب اللہ پاک نے علم دیا، بصیرت دی، بصارت بخشی، اس لمحے سے لے کر آخری سانس تک آپ نے اس قول پہ پہرا دیا ہے۔ آپ نے ایک ایک سانس گن گن کر اپنی زندگی کا پل پل رسول اللہ کے دین کے نام لگایا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ قدرت نے وہ محبوبیت عطا کی، وہ مقبولیت عطا کی۔ گالیاں دینے والے گالیاں دیتے رہے، تان تشنی کے تیر چلانے والے تان و تشنی کے تیر چلاتے رہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنی ڈیوٹی دیتا رہا، اپنا فرض نبھاتا رہا، اللہ رسول کے عظمت کے جھنڈے لہراتا رہا، رسول اللہ کے نام کے نعرے لگاتا رہا، اور مورخین کو لکھنے پہ مجبور کر دیا، یہاں تک کہ دنیا نے یہ مانا، یہ جانا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے امت مسلمہ کو اپنے اقوال سے، اپنے خیالات سے، اپنے کلام سے، اپنے کلام کی طاقت سے حضور کی امت کو، علامہ حضرت محمد اقبال، ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ نے حضور کی امت کو قرآن مجید کی طرف جھکایا، قرآن مجید کی طرف مائل فرمایا، اور امام احمد رضا نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ حضور کی امت کو در رسول پہ جھکا دیا، حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ جھکایا، حضور کے پیار کا سبق پڑھایا، حضور کی محبت کا جام پلایا، حضور کے عشق کا ایسا چرچا فرمایا گویا ان کی آواز نہ تھی، سورہ اسرافیل تھا کہ جس کی صدا سے سونے والے بیدار ہو گئے اور کئی سست گام لوگوں کے بیڑے پار ہو گئے۔ جن کے دل میں محبت کی چنگاری نہ تھی وہ رسول اللہ کی ذات پہ نثار ہو گئے۔ وہ عظیم المرتبت شخصیت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تھی، جن پہ رب نے کرم کمایا، ان کو علم بھی وافر عطا فرمایا، عشق بھی وافر عطا فرمایا۔ میں نے جیسے اشارہ کیا ہے، اگر علم ہو، عقل ہو، عقل اور علم، خالی عقل اور علم آتا ہے بندے کو کسی اور طرف لے جاتا ہے، لیکن جہاں علم اور عقل آتا ہے اور عشق کو امام بناتا ہے تو عشق علم اور عقل کو پکڑ کے سیدھی راہ پہ لگاتا ہے، دوست کا گھر دکھاتا ہے، بلکہ یار کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرو دین بت کدائے تصورات۔ حضرت امام احمد رضا کو اللہ نے علم دیا تو بے مثال دیا، بے پناہ دیا، بے حساب دیا، اور عشق دیا تو کمال دیا، یہاں تک کہ بر صغیر کا یہ اتنا بڑا فقیہ جن کے بارے میں حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ جیسی عبقری شخصیت نے کہا تھا کہ امام احمد رضا اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ سبحان اللہ، علامہ اقبال کی زبان کہ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت، امام اعظم امام ابو حنیفہ کی شخصیت، اور ان کے ساتھ اقبال رحمت اللہ علیہ جیسے شخص کا یہ کہنا بہت بڑی بات ہے
اور آپ کی فقاہت اپنے نہیں بگانے تک اسے مانتے اور جانتے ہیں۔ اس پہ میں آپ تھوڑی دیر بعد بات کرنے والا ہوں کہ آپ کتنے بڑے محدث تھے، کتنے بڑے فقیہ تھے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے آپ کو عشق وافر عطا فرمایا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ کے دل پر بھی عشق رسول کا پہرا تھا، آپ کے دماغ پر بھی عشق رسول کا پہرا تھا۔ آپ محبت رسول کے اندر سونا بھی محبت رسول میں، بیدار ہونا بھی محبت رسول میں، اور رونا بھی عشق رسول میں۔ اسی لیے آپ عشق کو دعا دیتے نظر آتے ہیں، عشق کو دعائیں دیتے، صدائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے، عشق کو دعا دے رہے ہیں۔ امام احمد رضا کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا ہے کہ اے عشق تیرے قربان، اے عشق خدا، اے عشق رسول، احمد رضا تیرے اوپر قربان، تو ہے احمد رضا کی جان۔ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جب سے اے عشق نبی تو آیا ہے، تو نے ہمارے تن من کو جلایا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جلنا ایسا جلنا ہے، کہتے ہیں جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ عشق نبی کی جو آگ ہے، جس تن میں یہ آگ لگ جاتی ہے، جس تن میں یہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس تن پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس بدن کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ اسی طرف کہتے ہیں کہ جو آگ بجھا دے گی، جو آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، ہم نے عشق نبی کی آگ اپنے تن من کو لگا دی ہے۔ اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ الروح فدا کا فزد حرقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مرد تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ یہ آپ نے 4 زبانوں میں حضور کی نعت کا ایک شعر کہا، الروح فدا کا فزد حرقا۔ آپ کہتے ہیں اے میرے پیارے نبی کی محبت، اے میرے پیارے نبی کے عشق، الروح فدا کا، اے عشق نبی میرے، میری جان تجھ پہ فدا، میری روح تجھ پہ فدا، میرا سب کچھ تجھ پہ فدا، فزد حرقا، اے عشق نبی آگ کو اور بھڑکا، یہ آگ اور تیز کر، اس کی حرارت اور تیز کر، اس کی حدت کو اور تیز کر، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، اے عشق نبی ایک اور شعلہ میرے دل میں بھڑکا، اس آگ کو اور زیادہ لگا۔ آگے کہتے مرد تن من دھن سب پھونک دیا، میرا تن بھی نبی کے عشق نے جلایا، میرا من بھی نبی کے پیار نے جلایا، اس عشق کی آگ نے سب کچھ جلایا۔ آگے کہتے ہیں یہ جان بھی پیارے جلا جانا، باقی جان بچی ہے، یہ کیوں بچی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔
یہ امام احمد رضا کی بولی ہے، یہ امام احمد رضا کی زبان ہے، جس کا علم، جس کا عقل، جس کی فکر، جس کا سب کچھ نبی کے پیار پہ قربان ہے، اس کا نام احمد رضا خان ہے۔ یہ صاحب کنز الایمان ہے، کتنا پاک